کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کون طے کرتا ہے کہ کس ملک میں جنگ ہو اور کس ملک کو قرض دیا جائے؟ کون سا میڈیا کیا دکھائے گا؟ ویلکم ٹو دا ریالٹی دیٹ موسٹ پیپل اگنور۔ ایک ایسا سسٹم جو نظر نہیں آتا مگر ہماری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہے دا نیو ورلڈ آرڈر، ایک نیا عالمی نظام جو دنیا کو خاموشی سے غلام بنا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، کیا واقعی کوئی خفیہ گروہ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے؟ کیا اسلام اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے؟ اور کیا ہم اس نظام سے بچ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے آنکھیں کھول دیں گے۔ 19ویں صدی کا اختتام، 20ویں صدی کا آغاز۔ دنیا بدل رہی تھی، بادشاہتیں ٹوٹ رہی تھی، سلطنتیں بکھر رہی تھی اور ایک نیا کھیل شروع ہو رہا تھا، دا گیم آف گلوبل کنٹرول۔ اس کھیل کے پیچھے وہ لوگ تھے جو بظاہر بینکر، مفکر، سائنسدان اور سیاستدان تھے، لیکن دراصل وہ ایک خفیہ نظام کی بنیاد رکھ رہے تھے جسے آج ہم کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ نظام کب شروع ہوا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ 1773 میں جرمنی کے ایک شہر میں روتھسچائلڈ خاندان نے عالمی بینکنگ نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ انہوں نے صرف بینک نہیں بنائے بلکہ حکومتیں خریدنا شروع کی، جنگ کو فنڈ کیا اور اپنی طاقت کو دنیا کے فیصلوں تک پہنچا دیا۔ پھر آئے کچھ خفیہ سوسائٹیز جن کا مقصد تھا ون ورلڈ گورنمنٹ، ون کرنسی، ون ریلیجن بٹ مین میڈ۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کے شواہد ہمیں تاریخ کے ہر جنگ، ہر بڑی تبدیلی میں ملتے ہیں۔ اگر نیو ورلڈ آرڈر صرف ایک سیاسی سسٹم ہوتا تو شاید ہمیں زیادہ فکر نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاست نہیں بلکہ انسانی ذہن، روح اور عقیدے پر قبضے کا منصوبہ ہے۔ ون گورنمنٹ، ایک عالمی حکومت۔ یہ نظام چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک، ہر قوم، ہر فرد ایک عالمی حکومت کے تابع ہو۔ نہ کوئی مذہب کی آزادی، نہ قوموں کی خود مختاری، صرف ایک مرکزی طاقت جسے ہم جانتے ہیں یونائٹڈ نیشن، IMF، ورلڈ بینک، نیٹو، اینڈ ناؤ ڈیجیٹل کنٹرول تھرو AI۔ مائنڈ کنٹرول یعنی ذہنی غلامی۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ فلمیں، میڈیا، سوشل میڈیا، حتیٰ کہ نیوز بھی، یہ سب ایک خاص نیریٹو دیتے ہیں تاکہ آپ وہی سوچیں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی رائے بنانے کی فیکٹریاں۔ ہیلتھ ایکسپیریمنٹس، انسانی صحت پر بہت سے ایسے تجربات۔ کیا آپ کو یاد ہے جب ایک وائرس پوری دنیا کو قید کر گیا تھا اور ایک ویکسین نے سب کو ایک جیسا سلوشن دے دیا؟ یہ محض حادثہ نہیں تھا، یہ ریہرسل تھی اس وقت کی جب دنیا کو ڈیجیٹل شناخت، بائیو کنٹرول اور خوف کے ذریعے قابو میں لایا جائے گا۔ اکنامک سلیوری، قرضوں کی زنجیروں میں قومیں، پاکستان ہو یا افریقہ، ایران ہو یا لیبیا، جو بھی اس نظام سے باہر نکلنا چاہے اسے یا تو قرضوں میں جکڑ دیا جاتا ہے یا پھر بغاوت، دہشت گردی یا فوجی حملوں کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ڈیتھ ٹریپ ڈپلومیسی، جہاں ملک آزاد نہیں رہتے بلکہ صرف نام کے ممالک ہوتے ہیں۔ ون پلین ریلیجن، اسلام، عیسائیت، یہودیت، سب کو ختم کر کے ایک نیو ایج عقیدہ دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے نفس کے پجاری بن جائے، یہی ان کا مشن ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم جاگیں گے یا اس خاموش غلامی میں ہی مر جائیں گے؟